کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ یہ ہوا، پانی، چاند، سورج، ستارے، آکسیجن، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ اور انسانوں کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس دنیا کا سب سے پہلا انسان، اس دنیا کا سب سے پہلا منشیہ، اس دنیا کا سب سے پہلا آدمی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین کے اندر جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ تو دنیا کے اندر انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ آئے اللہ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، ایک دوسرے کا قتل کرے گی۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آئے اللہ یہ دنیا میں خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، آئے اللہ کہ ہماری تحمید میں، تمجید میں، تسبیح میں، تحلیل میں، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے میں کوئی کمی کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہیں ابھی اٹھ کر کے جانا ہے وہ چلے جائیں، اور جنہیں یہاں پر سننا ہے تو بلا وجہ ہنسی مذاق اور موبائل استعمال کرتے ہوئے آپ بہتر ہے کہ سن لیں۔ اگر آپ کا جلسے کے اندر آنے کا مقصد ہنسی مذاق کرنا ہے اور دوستوں کی محفل میں بیٹھنا ہے اور چائے کی چسکیاں لینا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کا مقصد اگر بازار ٹہلنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اگر یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ سننے کے لیے بیٹھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم 200 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ گئے تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے رات چھوڑ دی تو بہت بڑا کام کر دیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ جتنے لوگ پروگرام سے چلے گئے وہ چلے گئے، آپ اگر بیٹھے ہیں تو اللہ نے اپنی توفیق دی ہے میرے بھائیوں، اور جو نہیں آ پائے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر بیٹھے قاعدے سے بیٹھے، یہاں پر بیٹھے تو کچھ گھر لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تحمید تمجید کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا ہے۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَصَوَّرَ اللَّهَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا۔ کہاں بنایا آدم علیہ السلام کو؟ کہاں بنایا؟
जन्नत के अंदर। कहाँ बनाया? कभी आपसे कोई सवाल करे कि आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ बनाया गया, तो क्या जवाब दोगे? जन्नत के अंदर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाई, स्टैचू बनाकर उनको कई दिनों तक छोड़ दिया और फिर उनके अंदर रूहों की जितना अल्लाह ताला ने चाहा छोड़ दिया। 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन ये तो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने रूह डाली और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पड़ती है और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने लाया जाता है। ये दुनिया के पहले इंसान है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये दुनिया के पहले आदमी है, फरिश्तों के सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है आए फरिश्तों आदम को सजदा करो, फसजदू सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। लेकिन मैं आपको नुक्ता बताऊं, यह हुक्म फरिश्तों को दिया जा रहा है आए फरिश्तों आदम को सजदा करो, लेकिन इब्लीस फरिश्ता नहीं था। इब्लीस क्या था? जिन्नात था। काना मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्र रब्बी, जिन्नात था लेकिन इब्लीस अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा इबादत किया करता था, अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों का मकाम दे दिया था। वो फरिश्तों के साथ रहा करता था, वो फरिश्तों के साथ अल्लाह की इबादत किया करता था। अल्लाह ताला फरमाता है आए फरिश्तों आदम को सजदा करो, लिहाजा ये हुक्म इब्लीस के लिए भी था। फसजदू सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। आपको पता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के लिए भी सजदा करना हराम है, लेकिन यहां जो सजदा है ये सजदा ताज़ीम है। हम और आप जो नमाज में सजदा करते हैं वो सजदा इबादत करते हैं, और यहां जिस सजदे का हुक्म दिया जा रहा है वो कौन सा सजदा है? सजदा ताज़ीम है। अल्लाह ताला फरमाता है आए फरिश्तों आदम को सजदा करो, फसजदू सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। और क्यों नहीं किया? अबा वस्तकबरा, गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया, कहने लगा खलक़तनी मिन नार, आए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, खलक़तहु मिन तीन, और आदम को मिट्टी से पैदा किया, लिहाजा जब आग जलती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी नीचे की तरफ रहती है। खलक़तनी मिन नार, आए अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, खलक़तहु मिन तीन, और उसको मिट्टी से पैदा किया है। आए अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, आए अल्लाह मैं आदम के सामने झुकूंगा नहीं, आना खैरुम मिन, मैं आदम से ज्यादा बेहतर हूं। दलील क्या दे रहा है? आए अल्लाह तूने मुझे किससे पैदा किया? आग से, और आदम को किससे पैदा किया? मिट्टी से, और आग जलती है तो ऊपर की तरफ जाती है और मिट्टी नीचे की तरफ जाती है, लिहाजा मैं आग से बेहतर हूं। लेकिन वो ये भूल गया था कि मिट्टी से आग बेहतर नहीं हो सकती है। क्यों? मिट्टी से तो दाने निकलते हैं, मिट्टी से मक्का होती है, गेहूं होता है, अनाज होता है, फल होता है। मिट्टी तो चीजों को बढ़ाती है, जबकि आग चीजों को खत्म कर देती है, जला देती है। आग से तो घर जल जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, आग से तो लकड़ी भी जल जाती है। वो ये भूल गया था कि आग जलाने का काम करती है और मिट्टी बढ़ाने का काम करती है, लिहाजा आग कभी मिट्टी से बेहतर नहीं हो सकती है। खलक़तनी मिन नार, आए अल्लाह आग से तूने मुझे पैदा किया है, आए अल्लाह आदम को मिट्टी से पैदा किया है, अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है अबा वस्तकबरा, उसने गुरूर कर लिया, तकब्बुर कर लिया, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी। वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिर हो गया, वो काफिर करार दे दिया गया। मालूम ये चला मेरे भाइयों, कभी तकब्बुर ना करना, गुरूर ना करना। अल्लाह ने आपको अगर पैसा दिया है
کیا ہوا تو اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, باڈی دی ہے, دی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے, شہرت سے نوازا ہے. یاد رکھو عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے, لیکن کبھی ان چیزوں پر غرور نہ کرنا. ابلیس نے تکبر کر لیا, غرور کر لیا. ابا واستکبرا, اللہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. وکان من الکافرین, فرمایا ابلیس اب میری جنت سے نکل جاؤ. اے ابلیس تو نے میری نافرمانی کر دی ہے, تو نے میری بات کا انکار کر دیا ہے, تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, تو کافر قرار دے دیا گیا, دھتکار دیا گیا اور اس قدر کافر قرار دے دیا گیا. آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے, دھتکارے ہوئے شیطان سے, جو تیری بارگاہ سے بھگا دیا گیا, جو تیری رحمت سے محروم کر دیا گیا. تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے یہاں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے, نکل جا. تو نے ہماری نافرمانی کر دی ہے, ہم نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کیا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت آدم جنت کے اندر ہیں, اکیلی جنت ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, جو من چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جہاں جنت میں جانا ہے جا رہے ہیں, لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے, بور ہو رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے. بیچارے لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. ہم اور آپ جب تھک جاتے ہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو ہم اور آپ بھی سو جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی سو گئے اور سو کر کے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ بغل میں, ابھی تو جنت کے اندر صرف آدم تھے لیکن اب آدم کے ساتھ ایک اور ہے, بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. اور عورت کا نام کیا ہے, کیا نام ہے, آپ لوگ جواب دیں گے. کیا نام ہے, کیا نام ہے؟ ابھی آپ سے پوچھ لو ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی کا کیا نام ہے, انڈیا ٹیم کے کھلاڑی کا کیا نام ہے, آپ بتا دیں گے. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی چیزیں نہیں معلوم ہیں. یہی تو آپ کی یہاں کا سب سے بڑا المیہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ پورے ہندوستان کا دورہ کر لیں, پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مدرسے کسی صوبے کے اندر ہے تو وہ صوبہ بہار ہے جہاں سب سے زیادہ مدرسے ہیں. پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جلسے آپ کے سیمانچل, یہ کٹیہار, ارریا, پورنیا, سپول, کشن گنج کے اندر ہوتے ہیں. پورے ہندوستان کی جلسے ایک طرف اور آپ کے سیمانچل کی جلسے ایک طرف. لیکن میرے بھائیوں جتنی جہالت آپ کے سیمانچل میں ہے اتنی جہالت کہیں اور بھی نہیں ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جلسے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر دلچسپی نہیں لیتے ہیں. کوئی جلسہ سننے کے لیے آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے بہانے آتا ہے, کوئی آتا ہے تو وہ کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے کہ بہت دن ہو گئے فون پہ بات کرتے ہوئے, اب تمہیں روبرو دیکھنا ہے. کوئی آتا ہے تو وہ صرف کھانے پینے کے لیے آتا ہے, کوئی آتا مقرر کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتا ہے, کوئی آتا تو وید سننے کے لیے آتا ہے. میرے بھائیوں جب تک آپ تقریروں پر توجہ نہیں دیں گے, قرآن و سنت کی باتیں نہیں سنیں گے, یاد رکھیے آپ کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. یہ چترویدی لگانا, چترویدیوں کو سننا, میرے بھائیوں قرآن و سنت سنیے. کس کا فائدہ ہوتا ہے وید سن کے؟ مجھے بتائیں کتنے غیر مسلم ہمارے جلسوں کے اندر آتے ہیں. ہم اور آپ قرآن نہیں جانتے, حدیث نہیں جانتے, صاحب وید سنیں گے, ہم اور آپ وید سنیں گے. میرے بھائیوں قرآن سنیے, حدیث سنیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر لیٹ گئے, سو گئے, اور جب سو کر کے اٹھے تو ایک عورت ان کے بغل میں لیٹی ہوئی ہے. اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں, پوری دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. سوتے میں اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. آدم اور حوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ, جو کھانا ہے کھاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میں جواب دیتا ہوں,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت و زوجکل جنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے، کب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا اتنا ہی کہہ دینا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے کافی ہے، اب کسی نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم آئے حوا جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ، جہاں جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا، خبردار خبردار، ایک بات یاد رکھنا، لا تقربا هذه الشجرہ، یہ پیڑ نظر آ رہا ہے، خبردار خبردار اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پھل کھانا تو دور کی بات ہے، اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ دنیا کے اندر رہنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے، جانتے ہو کیا؟ پہلی چیز مسکن، چھت گھر مل جائے، جو بیچارے اپنے گاؤں سے دور دلی اور بمبئی رہتے ہیں، جن کے مکان نہیں، ان سے پوچھو کہ گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر رہنے کے لیے دوسری چیز بیوی، جیون ساتھی، تیسری چیز کھانا، اور چوتھی چیز فریڈم، آزادی۔ حضرت